express, we do express. Whatever we want to utter, we utter. جو کچھ ہم کہنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں. رسول کا بولنا اس طرح نہیں ہوتا کہ جو وہ چاہے وہ کہے، نہیں. وہ جو اپنی بشری قلبی نفسانی چاہت سے بولنا ہے اس کی نفی کر دی گئی ہے. وما ینطق عن الہوی، وہ اپنی خواہش نفس سے جس طرح تم بولتے ہو میرا رسول نہیں بولتا. اس کی شان اس سے بلند ہے. تو پھر کیا ہے؟ وہ بولتے ہیں، کلام کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، تو بولتے تو ہیں، تو پھر ان کے بولنے کی اوریجن کیا ہے؟ اگلا سوال آتا ہے. Where does his speech originate from؟ جو آقا علیہ السلام کی گفتگو ہے، اسپیچ ہے، کلام ہے، وہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے؟ کہاں سے جنم لیتا ہے؟ اس کی اصل کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ ماہیت کیا ہے؟ نیچر کیا ہے؟ اس کی ریالٹی کیا ہے؟ اب اس کا جواب دوسری آیت کریمہ میں ان ہوا، ہر وہ کلام، ہر وہ کلمہ، ہر وہ لفظ اور ہر وہ جملہ اور ہر وہ فرمان جو ان کی زبان سے نکلتا ہے اور تم سنتے ہو، ان ہوا، وہ اور کچھ نہیں ہے. خواہش نفس کی تو نفی کر دی تھی کہ خواہش نفس سے تو وہ جنم نہیں لیتا، تو پھر وہ کیا ہے؟ فرمایا اور کچھ نہیں. ان ہوا الا وحی یوحا، سوائے اس کے کہ وہ صرف وحی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے، میرے محبوب کی طرف. تو بطریق حصر آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے صادر ہونے والے ہر کلام کو اللہ نے وحی ڈکلیئر کر دیا. اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا تھا کہ ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے شاید یہ سمجھتے ہیں کہ وحی سے مراد صرف وہ قرآنی آیات ہوتی ہیں. یہ ہماری کم علمی ہے. وحی اس کو نہیں کہتے، صرف اس کو نہیں کہتے. اب یہاں وحی کی دو قسمیں ہیں. کبھی وہ ایسی وحی اپنی زبان سے بولتے ہیں اور وہ ایسی وحی ہوتی ہے ان کا کلام جو جبرائیل امین لے کے اللہ کی طرف سے اترا ہے آیات قرآنی کی شکل میں. اسے وحی جلی کہتے ہیں. وحی جلی وہ ایکسپریس ریولیشن ہے، ایکسٹرنل ریولیشن ہے. ان ورلڈ اینڈ میننگز، ورلڈ اور اسپرٹ، ہر چیز میں اللہ کی وحی ہے. اس کے الفاظ بھی حضور نے نہیں بنائے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ من اس کلام کا لفظ بھی معنی بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اتاری گئی. جبرائیل امین نے آ کے آپ کے قلب اطہر میں ڈالی اور آپ نے اسی طرح اس کو بیان کر دیا. وہ وحی جلی ہے. ظاہراً بھی وحی ہے، باطناً بھی وحی ہے. وہ لفظاً بھی وحی ہے، وہ معنن بھی وحی ہے. لفظ میں بھی وحی اور معنی میں بھی وحی ہے. اس کو قرآن کہتے ہیں. تو وحی کی اس قسم کا نام قرآن ہے. اب ایک وحی اس کے علاوہ بھی ہے جو قرآن نہیں ہے مگر قرآن سے جدا بھی نہیں ہے. وہ وحی الہام ہے. اور یہ وہ وحی ہے جس میں جبرائیل امین کے ذریعے الفاظ نازل نہیں ہوتے بلکہ اللہ رب العزت ڈائریکٹلی براہ راست آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب میں، دل میں، آپ کی روح میں، قلب اطہر اور روح مبارک میں وہ معنی، وہ مفہوم، وہ کانسیپٹ اللہ رب العزت الہام کر دیتا ہے. تو معنی اللہ کی طرف سے آیا ہوتا ہے اور اس معنی کو الفاظ کا جامع حضور علیہ السلام اپنی طرف سے پہناتے ہیں. ورڈز حضور علیہ السلام کے ہوتے ہیں، میننگز اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اسپرٹ اللہ کی طرف سے آتی ہے، میسج اللہ کی طرف سے آتا ہے، کانسیپٹ اللہ کی طرف سے آتا ہے. اب اس کو جسم دے دیتے ہیں الفاظ. وہ الفاظ حضور علیہ السلام کے ہوتے ہیں. تو اس قسم کی وحی کو حدیث کہتے ہیں اور سنت کہتے ہیں. یہ وحی خفی کہلاتی ہے، امپلائیڈ وحی. یہ امپلائیڈلی وحی ہے، انٹرنلی وحی ہے، اپنی ریالٹی میں وحی ہے، میننگز میں وحی ہے، ورڈز میں نہیں. تو یہ وحی خفی ہے. تو ارشاد فرمایا ان ہوا الا وحی یوحا. جو کلمہ بھی میرے محبوب کے منہ سے نکلتا ہے بھائی وہ اور کچھ نہیں ہے. کسی مغالطے میں اور گمراہی میں نہ پڑنا. وہ وحی ہی وحی ہے، فقط وحی ہے جو ان پر کی جاتی ہے.
خواہ الفاظ اور معانی دونوں کی صورت میں کی جائے، خواہ فقط معانی کی صورت میں کی جائے اور الفاظ کا جامہ لباس وہ خود پہنا دیں۔ اگر الفاظ اور معنی دونوں اترے ہوں اللہ کی طرف سے تو اس کو قرآن کہتے ہیں، وہی یہ جلی۔ اگر اللہ کی طرف سے صرف معنی اترا ہو اور اس کو حضور علیہ السلام نے خود ایکسپلین کر دیا اپنے الفاظ میں تو اس کو وحی خفی کہتے ہیں، وہ حدیث اور سنت ہے۔ اب یہاں ایک بہت لطیف چیز آپ کو سمجھاتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرنی ہے اور بہت سے گوشے اس کے اندر ایکسپلین ہوں گے، مگر یہاں رک کر میں ایک خاص چیز آپ کو سمجھاؤں، اس مثال سے بڑا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ اسی قرآن کو یہ جو تعلق بتایا نا میں نے کہ وہی یہ جلی وہ ہے جو اوپر سے اترتا ہے الفاظ اور معنی کی شکل میں جبرائیل امین کے ذریعے، وہ قرآن ہے، اور وہی یہ خفی وہ ہے، وہ بھی اوپر سے اللہ کی طرف سے آتی ہے، ڈائریکٹ آپ کے دل اور آپ کی روح مبارک میں، اور الفاظ حضور کے ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے تعلق کو آپ سمجھیں ایک مثال سے۔ ہر شخص جانتا ہے جو صاحب علم ہے کہ قرآن مجید اس وقت جو ہمارے ہاتھ میں ہے یہ قرآن مجید ہے، ہر شخص اس کو پڑھتا ہے۔ یہ شروع ہو رہا ہے الحمد سے، سورہ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہو رہا ہے اور سورہ والناس پہ جا کے ختم ہو رہا ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اس سورت پہ جا کے ختم ہو رہا ہے۔ ہر شخص اس بات سے آگاہ ہے، یہ ترتیب ہے قرآن مجید کی، 114 سورتیں ہیں اور ایک خاص ترتیب کے ساتھ یہ قرآن مجید میں موجود ہیں۔ پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ آ جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو سمجھیے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کے بعد پھر سورہ آل عمران آ جاتی ہے، پھر النساء آتی ہے، المائدہ آتی ہے، پھر الانعام، پھر آراف، پھر انفال، پھر التوبہ، پھر یونس 10ویں سورت، اور اس طرح چلتے چلتے پھر آپ سورہ والناس تک چلے جاتے ہیں اور یہ 114ویں سورت۔ اس سے پہلے سورہ الفلق ہے، آپ پڑھتے ہیں، الاخلاص ہے، اللہب ہے، النصر ہے، الکافرون، الکوثر، الماعون، القریش، الفیل، یہ آخری 10 صورتیں۔ اس طرح 114 صورتوں کی پوری ترتیب ہے، اور یہ مجموعہ قرآن ہے، مصحف ہے جو ہمارے ہاتھ میں۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن حجت ہے، جو اس قرآن مجید میں لکھا گیا، جو ان آیات کریمہ میں صورتوں میں ہے وہ حجت ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے حجت نہیں مانتے، بس ایک رہنمائی ہے، مان لیں نہ مان لیں ہماری مرضی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ کلمہ کفر ہے۔ اب اس کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی آسان مثال دے رہا ہوں۔ یاد رکھ لیجئے کہ جس ترتیب کے ساتھ سورتوں کی اور آیتوں کی جس ترتیب کے ساتھ یہ قرآن موجود ہے 1400-1500 سال سے، یہ قرآن مجید اس ترتیب کے ساتھ اترا نہیں تھا، اس ترتیب سے اترا نہیں تھا۔ جب ریویل ہوا، نزول ہوا قرآن مجید کا تو وہ اور ترتیب تھی۔ تو سب سے پہلے جو آیات کریمہ اتری، سب سے پہلے وہ آپ کو معلوم ہے غار ہیرا میں وہ اتری، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ اب یاد رکھ اس سورت کو، ہر شخص کو پتا ہے کہ غار ہیرا میں پہلی سورت جو اتری اور پہلی 5 آیات اتری وہ سورہ الفاتحہ نہیں اتری تھی، وہ اتری تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ سورت اور اس کی پہلی 5 آیتیں اتری تھی سب سے پہلے۔ تو اب صرف قرآن ہی حجت ہوتا تو قرآن مجید کی کتابی ترتیب میں بھی یہ آیتیں پہلے ہونی چاہیے تھی۔ سورہ فاتحہ کہاں سے آ گئی پہلے؟ پھر سورہ بقرہ اس کے بعد کہاں سے آ گئی؟ پھر سورہ آل عمران کہاں سے آ گئی؟ پھر سورہ نساء اور المائدہ یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ ترتیب کس نے بنائی؟ یہ میں ایک ایسی مثال دے رہا ہوں ہر آدمی سمجھ لے گا
اور اس سے وہ فتنہ جو باطل فتنہ ہے اس کی جڑ کٹ جائے گی انشاءاللہ۔ اب جب یہ سورتیں اترتی تھیں اور آیتیں اترتی تھیں، کسی ایک جگہ قرآن مجید میں یہ نہیں آیا، آپ کو کوئی آیت ایسی نہیں ملے گی، کوئی آیت قرآن مجید کی جس میں یہ درج ہو کہ یہ جو آیت اتری ہے اس کو فلاں صورت میں اس مقام پر درج کیا جائے۔ سب سے پہلے تو اتری ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ 5 آیتیں، مگر ان کو رکھا گیا ہے قرآن مجید میں وسط میں جا کر، قرآن مجید کے اندر جا کے رکھا گیا ہے۔ اب یہ قرآن مجید میں بولیے کہاں لکھا ہے، کس آیت میں، کس صورت میں، کس مقام پر قرآن مجید میں یہ چیز آئی ہے کہ ان آیتوں کے لکھنے کی جگہ یہ ہے؟ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس مقام پر کس وجہ سے رکھا گیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ تو حجت الوداع کے سال میں، وصال مبارک کے آخری سال میں جا کے یہ آیت اتری ہے۔ یعنی 22 برس قرآن مجید کو اترتے گزر چکے تھے، 22 برس اتر چکا تھا قرآن مجید۔ تو جب آج کے دن ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا، یہ آیت آئی، تو یہ تو اینڈ پر 30ویں پارے میں یہ آیت آنی چاہیے تھی کہیں جا کر۔ اگر جس ترتیب سے قرآن اترا تھا اور وہی ترتیب اسی سے ہی قرآن لکھا اور مجموعہ بنایا جاتا تو اینڈ پر 30ویں پارے کے وسط میں یا آخری 10-15 صورتوں میں یہ آنی چاہیے تھی یہ آیت۔ یہ قرآن مجید کے شروع میں کیسے آ گئی؟ اسی طرح اور بے شمار صورتیں اور آیتیں ہیں جن کے نزول کا وقت مقرر ہے۔ جب آقا علیہ السلام کی رسالت کا حکم آیا 3 سال، آپ کی عمر مبارک 43 ایئرز تھی، 3 سال جب رسالت کا وقت آیا، پہلی وحی کے بعد جب حکم آیا تبلیغ کا، عام لوگوں کو تبلیغ کرنے کا، اس وقت یہ آیت اتری، قم، سورہ مدثر اور سورہ مزمل کی، یا ایھا المزمل قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ تو سورہ مزمل کی اور سورہ المدثر کی یہ آیتیں تو آقا علیہ السلام کی اعلان نبوت اور وحی کے نزول کے 3 سال میں اتری ہیں، اور یہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر قرآن مجید کے آخری حصے میں جا کے رکھی گئی۔ اس طرح سینکڑوں مثالیں سمجھانے کو ہیں، مگر یہ 3-4 کافی ہیں ذہن نشین کر لینے کے لیے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ جس ترتیب سے قرآن مجید اترا اس کو کہتے ہیں ترتیب نزولی، اور جس ترتیب میں قرآن مجید آج اس مصحف اور کتاب کی صورت میں ایگزسٹ کرتا ہے یہ ترتیب کتابی ہے۔ ترتیب نزولی اور ہے، ترتیب کتابی اور ہے، مختلف ہیں۔ یہاں میرا سوال ہے، جو لوگ کہتے ہیں صرف قرآن کافی ہے، یعنی قرآن کی یہ آیتیں، وہ تو اس قرآن پر بھی ایمان نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اس قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آیت اترے تو چاہیے تھا اگلی آیت میں درج ہو کہ اسے فلاں صورت میں فلاں آیت نمبر بنایا جائے، یہ بھی قرآن میں ہونا چاہیے تھا۔ اس کو فلاں صورت میں فلاں آیت نمبر بنایا جائے، اس کو فلاں صورت میں میرے حبیب فلاں آیت نمبر میں لکھا جائے، تو ترتیب بھی ساتھ ساتھ اترتی۔ تو پھر تو یہ قرآن اس ترتیب سے، یہ بھی آسمان سے جبرائیل امین کے ذریعے ظاہری الفاظ میں نازل کردہ قرآن کا حصہ کہلاتا، یہ ترتیب قرآن کا حصہ ہوتی۔ اب قرآن مجید جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یاد کیا، یاد کرایا، جبرائیل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آخری سالوں میں ہر سال ماہ رمضان میں اترتے تھے، آتے تھے اور بیٹھ کر 1 to 1 پورے قرآن کی تلاوت کر کے دورہ کرتے تھے، پورا قرآن الحمد سے والناس تک آقا علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر، جیسے 2 قاری کرتے ہیں، 2 حفاظ ایک دوسرے کو پڑھتے سناتے ہیں، دورہ کرتے تھے۔ وصال مبارک کے آخری سال میں 2 مرتبہ دورہ کیا سیدنا جبرائیل امین نے آقا علیہ السلام کے ساتھ مل کر۔
اس ترتیب سے جس ترتیب میں آج قرآن موجود ہے الحم سے والناس تک، اسی ترتیب سے سینکڑوں حافظ بنائے آقا علیہ السلام نے، اسی ترتیب سے آقا علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں صحابہ کرام کو اس قرآن کو لکھنے پر مامور کیا، 40 صحابہ بشمول خلفائے راشدین کہ لکھو اس قرآن کو، اپنی مجلس میں، اپنی نگاہوں کے سامنے، اپنے سامنے، اپنی نگرانی میں، اپنی نگہبانی میں اس قرآن کو اس ترتیب کے ساتھ لکھایا تاکہ کل کو قرآن کی ترتیب بدل کوئی نہ سکے، اور اپنے سامنے لکھوا کے اتنے نسخے تیار کروائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ترتیب قرآنی میں بھی کوئی اختلاف نہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ 14، 15، 100 سال گزرے، اس قرآن مجید کے اندر امت مسلمہ کے کسی ملک میں، کسی طبقے میں، کسی مکتب فکر میں، کسی زبان کے بولنے والے میں ایک آیت کا بھی اختلاف نہیں ہے، کسی جگہ ترتیب کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں آپ کو ایسا قرآن چھپا ہوا نہیں ملے گا جس میں کوئی آیتیں پہلے لکھی ہوں، کچھ بعد میں لکھی ہوں، ایک ہی آیت آگے پیچھے ہو گئی ہو، نہیں، ایک آیت تک بھی آگے پیچھے نہیں۔ یہ ترتیب آقا علیہ السلام نے امت کو اس طرح ضبط کے ساتھ عطا کر دی اور پوری امت، جمیع صحابہ اس پر قائم ہو گئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ ترتیب کس نے دی؟ اللہ نے بذریعہ جبرائیل قرآنی آیات کے طور پر اس قرآن میں اتاری یہ ترتیب پورے قرآن کی، یا حضور علیہ السلام نے دی؟ صحابہ کرام کو جو کہا بھائی اتری تو اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ آیتیں پہلے تھیں، مگر کتاب بناتے ہوئے سب سے پہلے سورہ فاتحہ لکھو، اس کے بعد الف لام میم سے شروع کرو۔ کہیں کوئی آیت قرآن میں ہے جو یہ بتاتی ہو کہ سورہ بقرہ کو الف لام میم سے شروع کرنا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ آیتیں پہلے لانی ہیں، اور اس کے بعد اگلی آیتیں، ان کے بعد پھر ان کے بعد اگلی آیتیں، پھر اگلی آیتیں۔ ہے قرآن مجید میں کوئی ایک مقام جو کسی ایک سورت کا اپنا نمبر بتاتا ہو کہ فاتحہ کے بعد بقرہ، بقرہ کے بعد آل عمران، آل عمران کے بعد النساء، اس کے بعد المائدہ، اور آخری سورت فلق اور الناس؟ ہے قرآن مجید میں کوئی جگہ جہاں یہ ترتیب بتائی گئی ہو؟ پھر اگلا سوال، ہے قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت جہاں ایک سورت کی اپنی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کی ترتیب بتائی گئی ہو؟ 200، 300 کے قریب آیات پر مشتمل ایک سورت ہے سورہ بقرہ، ایک بار تو نہیں اتری، ایک وقت میں 3 آیتیں اترتی تھی، کبھی 5 آیتیں اترتی، کبھی 7، 8 آیتیں اترتی، عام طور پہ اتنا حصہ اترتا تھا ایک وحی میں۔ تو 3 آیتیں آ گئیں، 5 آیتیں اتر گئیں، 7، 8 آیتیں ایک وقت میں اتر گئیں، تو ایک چھوٹا سا پیس تھا ریولیوشن کا آ گیا، بھائی اسے 250، 300 آیات کی پوری صورت میں ان 3 آیتوں کو کہاں رکھنا ہے، ان کی جگہ کیا ہے، اس سے پہلے کون سی صورتیں ہوں گی؟ پھر اس کے بعد جہاد میں گئے اور آیتیں آ گئیں۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے، کیٹیگوریکلی میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، مثلا ایک تسلسل میں ایک وقت میں صرف سورت کی آیتیں نہیں اتر رہی ہوتی تھی کہ پہلے سورہ بقرہ کی آیتیں اتر لیں باری باری مختلف وقتوں میں، جب ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد آل عمران کی اترنا شروع ہوں، پھر المائد، پھر نساء اور مائدہ کی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا 23 برس میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی سال میں بیک وقت کئی سورتوں کی آیتیں، کئی سورتوں کی مختلف ایک ہی سال میں، ایک زمانے میں اتر رہی ہوتی تھی۔ چونکہ آیات کا اترنا اس وقت کی سچویشنز کو ایڈریس کرنے کے مطابق ہوتا۔ جہاد پہ گئے، ایک بات اخلاق کی چل رہی تھی، پچھلی آیتوں میں ایمان کا ایک موضوع اترا تھا، اس پچھلی آیتوں میں ایمان کا، دعوت کا، آخرت کا، توحید کا موضوع اترا تھا آیتوں میں۔ جہاد پر چلے گئے تو کفار کا، آپ غزوہ بدر کے مقام کو پڑھیے قرآن مجید میں، تو پھر جب بدر کے لیے آ گئے تو بدر کی سچویشن میں غزوہ بدر، جہاد بدر کی آیتیں اتر آئیں۔ پھر میدان بدر میں تھے تو اس سچویشن کے متعلق کیا کرنا ہے، کہاں پڑاؤ کرنا ہے، وہ آیتیں اتر آئیں۔ احد کا موقع تھا تو احد سے ریلیٹڈ سچویشن کریٹ ہوئی، اچانک حملہ ہوا، بھگدڑ مچ گئی، اس وقت حضور پر وہی اتری۔ بھئی ہجرت کر کے آ رہے تھے تو غار ثور میں رکے آقا علیہ الصلوۃ والسلام،
تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا آقا کہیں کفار ہمیں دیکھ کے اندر نہ آ جائیں. تو اس وقت وہی آ گئی. اذ یقول لصاحبہ لا